حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. الحمد لله الذي من علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أخلاقه وشمائله بنعمة القوي، والصلاة والسلام على محمد لأمته الشفيع وعلى آله وأصحابه التقي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. حمد و ثنا کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، قائد المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ و درود و سلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، نہایت ہی معزز اور محتشم اساتذہ اکرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق رفیق سے آج مجھے جس موضوع سخن پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین ذی احتشام، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ تمام موضوعات کو شامل ہے، لیکن میں حسب استطاعت بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آئیں سب سے پہلے شمائل کا معنی جان لیتے ہیں تاکہ ہمیں آگاہی حاصل ہو سکے کہ شمائل کہتے کسے ہیں. شمائل دراصل یہ الشمال اور الشمیلہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے طبیعت، سیرت، عادت، خصائص وغیرہ. اسی مناسبت سے میں نے آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تحقیق تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. سامعین ذی وقار، آقا کریم کی ذات بابرکات سراپا بے مثل معجزہ تھی. آپ کا رخ زیبا، آپ کی زبان مبارک، آپ کے دست اقدس، گویا کہ آپ کے جسم کا ہر عضو اللہ پاک کی ذات کی مظہر اور کھلی دلیل تھی. جو بھی دیکھتا وہ یہی کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ لم ارى قبلہ مثلہ ولم ارى بعدہ، کہ میری آنکھ نے نہ آپ کے جیسا پہلے دیکھا اور نہ بعد میں. یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ میرے حضور کے کسی عضو کی شان کو مکمل طور پر کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں حسب استطاعت بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آئیں سب سے پہلے میرے حضور کے چہرہ انور کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. میرے حضور کا چہرہ انور آئینہ جمال الہی و مظہر ذات لامتناہی تھا. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ. بخاری و مسلم میں حضرت برہ بن عازب سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوب روح اور خوش خو تھے. ایک اور جگہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور بہتر میں نے کسی چیز کو نہ دیکھا. اور امام بہقی نے ابو اسحاق سے روایت کیا ہے، وہ یہ کہ ایک ہمدانی عورت سے مجھ سے کہا
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیفیت تو بیان کرو، تو اس نے کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ار قبلہ مثلہ فلا بعدہ، کہ 14ویں رات کے چاند کی مانند تھا، جس کی مانند نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں۔ سامعین کرام، آئے میرے حضور کے زبان اور کلام کی بات کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم میرے حضور کی زبان اور کلام کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فإنما يسرناه بلسانك، اور میرے حضور نے خود ارشاد فرمایا اوتیت جوامع الکلم واختصر لی الکلام، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا اور میرے لیے کلام کو مختصر کیا گیا۔ اور میرے حضور کا تبسم اور مسکرانا ایسا تھا گویا کہ آپ کبھی بھی کہا لگا کر نہ ہنسے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی میں نے اس طرح ہنستے نہ دیکھا کہ آپ کے لہوات نظر آ جائیں۔ سامعین عزیز احتشام، اگر ہم میرے حضور کے لعاب دہن مبارک کی بات کریں تو میرے آقا کا لعاب دہن بیماروں اور دل فگاروں کے لیے ایک شفاء کامل تھا۔ اس کی ایک بڑی مثال ہمیں خیبر کے دن نظر آتی ہے کہ جب میرے حضور نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کے آنکھوں کے عشوں میں لعاب دہن لگایا تو حضرت علی کی آنکھیں اسی وقت صحیح اور تندرست ہو گئی اور آپ فاتح خیبر بن گئے۔ اور یہی میرے حضور کا لعاب دہن تھا جس کو حضرت انس کے مکان کے کنویں میں شامل کیا گیا، تو اس کنویں سے زیادہ مدینہ میں اور کوئی کنواں شیریں نہ تھا۔ اور میرے حضور کے لعاب دہن مبارک کی یہ شان ہے کہ حضرت امام حسین سخت تشنگی کے وقت چوستے تو سارا دن سیراب رہتے۔ اگر ہم میرے حضور کے دست مبارک کی شان بیان کریں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور میرے حضور کے دست مبارک کی یہ شان ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ اکرام کو پانی کی حاجت ہوئی تو میرے حضور نے اپنا دست مبارک پیالے میں ڈالا اور جب پیالے سے نکالا تو 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور اسی حسین منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ اور میرے نبی پاک کے دست مبارک کی یہ شان ہے کہ وہ بکری جو بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی دودھ دینا چھوڑ دیا تھا، جب میرے حضور پاک کے دست مبارک پھرے تو اتنا دودھ دیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ معزز سامعین، اگر ہم میرے حضور کی سیرت مبارکہ پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جس طرح میرے حضور کی صورت بے مثل اور بے مثال ہے، اس طرح سیرت بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ اور سیرت سنوارنے میں سب سے اہم کردار اخلاق کا ہوتا ہے، اور میرے حضور کے اخلاق یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اشارہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فیض ہیں۔ اور میرے حضور نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، کہ بے شک میں مبعوث کیا گیا ہوں اچھے اخلاق اور بہترین اعمال کی تکمیل کے لیے۔ اور حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور کی خدمت کی لیکن مجھے حضور نے کبھی اف تک نہیں کہا۔ اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے جب حضور کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن حضور کا اخلاق ہے۔ یارو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں خصائص بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم خصائص پہ شمار کرنا چاہیں تو حضور کے خصائص کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن میں چند ایک بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے حضور کی سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ آپ باعتبار حقیقت کے اول الانبیاء ہیں، یعنی میرے حضور اول بھی ہیں باعتبار پیدائش کے اور سب نبیوں سے آخر ہیں باعتبار تشریف آوری کے۔ اور اولیت پر میرے حضور کا ارشاد ہے، فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کنت نبیا وان آدم لمنجدل فی طینتہ، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے۔ معزز سامعین، اس اولیت اور سبقت کے باوجود بعثت اور رسالت میں آپ سب سے آخر ہیں،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور میرے حضور نے خود ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، کہ میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اور میرے حضور کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے حسن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ چہرے مبارک کے بارے میں فرمایا وَالضُّحَىٰ، زلف مبارک کے بارے میں فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، چشمان مبارک کے بارے میں فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، سینہ مبارک کے بارے میں فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اور قلب مبارک کے بارے میں فرمایا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، اور پشت مبارک کے بارے میں فرمایا الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ معزز سامعین، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں میں تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1 اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ نمبر 2 ونصرت بالرعب، اور ہیبت کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ نمبر 3 واحلت لی الغنائم، اور میرے لیے تمام غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4 وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور میرے لیے تمام روئے زمین کو سجدہ گاہ اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ نمبر 4 وارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 6 وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔